آپ اس پر غور کرتے جائیں جو آئی اسپیشلسٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کا امتحان لیتے ہیں تو ایک آدمی کی آنکھ کی اوپر کی جو پلک ہے وہ نیچے تھی، اوپر اپنی جو اس کی مخصوص جگہ ہے اس پر نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلک میں بھی جو ہے حرکت جو رکھی ہے، یہ بھی احسان عظیم ہے اس کا، یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حرکت نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ جو جگہ تھی وہ یوں آنکھ جس طرح بند ہوتی ہے بند ہوتی تھی، اوپر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اس پر لاکھوں روپے خرچ کیے مگر وہ اوپر نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر نہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ایک آئی اسپیشلسٹ نے، یہ تمام جو ہمارے مغرب والے ہیں وہ اپنے انداز میں سوچتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، ہمارے والے جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ کی صفائی کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے منہ کو دھونا، آنکھوں کو دھونا۔ جو مسلمان دن میں کم سے کم ضرورت کے لیے ہی صحیح 5 وقت دھوتا ہے۔ اس کی ادویات کے بارے میں بھی محققین نے لکھا ہے۔ آج کل تو بہت ساری ادویات ہیں لیکن زیادہ تر جو بہترین دوائی ہے، مجرب ہے، وہ آب زمزم ہے۔ آپ ذرا اس پر کبھی تحقیق کیجئے، تحقیق کو پڑھ لیجئے تو یہ آب زمزم سوتے ہوئے آپ جب اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے تو صبح تک یہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ وہ جو آنکھ کے ارد گرد میل کچیل ہوتی ہے اس کو یہ جمع کرتا ہے۔ میل کچیل جب ختم ہو جاتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی شامل ہے کہ رات کو سوتے ہوئے، بعض نے تو مسواک بھی لکھا ہے، وہ عشاء کے ساتھ بھی منسلک کیا، سوتے ہوئے سرما پہنے، اعلیٰ قسم کا سرما پہنے۔ تو اس کی جو خوبی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ جو میل کچیل ہے اس کو وہ جمع کرتا ہے، تو ایک قسم کی آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر صبح اٹھتے ہی انسان منہ دھوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صبح جو ہے صفائی کے بغیر، ہاتھ منہ دھوئے بغیر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں مغرب زدہ لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہی بغیر ہاتھ دھوئے یہ وہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پانی آپ پی سکتے ہیں لیکن کلی وغیرہ کر کے۔ یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو کلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس میں جراثیم کے اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ کلی وغیرہ یہ وہ کرنے کے بعد آپ نہار منہ پانی پی سکتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں، میں نے 2 آنکھیں بھی دی ہیں اور زبان بھی دی ہے۔ زبان جو ہے یہ 2 ہونٹوں کے درمیان، یہ جو 2 ہونٹ ہیں اس کی بھی ایک علیحدہ، آپ اگر غور کرتے جائیں، یہ جو خاص کر ہر عضو کے، جسم کے ہر حصے کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں ان سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ یہاں یہ چیز کس طرح مناسب ہے۔ یہ اس وقت احساس ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو آدمی جس تکلیف میں ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے بڑی تکلیف، یار یہ تکلیف جو تو سب سے بری ہے۔ تو یہ 2 ہونٹ ہیں، ان کے درمیان میں اللہ نے ایک زبان رکھی ہے۔ زبان میں اللہ نے قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی، لمس بھی ہے، ذائقہ
جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کا ذائقہ آپ چکھتے ہیں تو وہ ذائقہ آپ کو زبان بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، یہ عجیب نظام ہے۔ آپ یہ ہاتھ دیکھ لیجئے، اس ہاتھ کو آپ گدھے پر پھیر دیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا، اور اگر یہی ہاتھ آپ بلی پر پھیر دیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے۔ اچھا، پھر اس ہاتھ میں بھی بے شمار خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں یہ لکیریں ہیں، پھر سخت ہونا ہے، گانٹوں کا ہونا ہے، پھر لکیروں کی قسمیں ہیں۔ یہ جو خاص کر انڈیا والے لوگ ہیں، ہندو، یہ ان چیزوں پر زیادہ اعتماد بھی رکھتے ہیں اور ان لکیروں سے وہ اپنی قسمت کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ یہ لکیریں وکیریں مقدر تو نہیں بدلتے، تقدیر تو نہیں بدل سکتے، لیکن راستہ ضرور بتاتی ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، جس طرح اسلام میں جادو کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی جادو کر دے تو اس کا دفاع کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو کلہم، ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، رہنمائی کی حد تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بس یہ ہے معتدل درمیانہ طریقہ کار۔ تو زبان جو ہے یہ بولتی ہے۔ اب زبان پر بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پر جب غور کریں، یہ زبان 1 منٹ میں آپ کو تختہ دار پر بھی لٹکا سکتی ہے، اور 1 منٹ میں آپ کو تختہ دار سے اتار بھی سکتی ہے۔ اگر حکومت وقت کے خلاف آپ نے بغاوت کا اظہار کر دیا تو تختہ دار پر آپ چڑھیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اور میٹھی بات کی آپ نے، کوئی اچھی بات کی، تو وہ فوراً جو ہے اس کا اثر بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے ذائقے میں بھی ہے، میٹھا کھائیں، نمکین کھائیں، جو کھائیں، یہ زبان آپ کو بتاتی ہے۔ پھر آپ دانتوں کے درمیان میں اس کو چباتے ہیں، چبا کے پھر اللہ کا نظام ہے۔ اگر کبھی وقت ملے تو چودھری افضل حق کی ایک کتاب ہے۔ یہ چودھری افضل حق بہت بڑا رائٹر تھا، یہ تھا تو اب انگریز کے دور میں SHO، لیکن امیر شریعت بطل حریت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سن کر یہ پھر ان کی جماعت میں شامل ہو گیا اور وردی اتار دی۔ تو ہماری جماعت میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے نقاد اور بڑے بڑے شاعر ہیں، اب بھی ہیں ہماری جماعتوں میں۔ یہ ہمارے قدردان کم ہے، جہاں باز مرزا تھا، بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ زبردست اداکار تھا اپنے دور کا، مرزا جہاں باز جسے کہتے ہیں۔ لیکن حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مل گیا، سب کچھ پھر چھوڑ دیا۔ اس نے تاریخ احرار پر بہت کتابیں لکھی۔ احرار جو ہے یہ بھی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی جناب والا چودھری افضل حق یہ باضابطہ بھی شامل ہوا، تو اس کی ایک کتاب ہے زندگی، اردو میں ہے، ٹاپ کلاس اردو کی۔ اس کی کئی کتابیں ہیں جو میں نے بھی پڑھی ہیں، جب مجھے ادب سے کچھ زیادہ لگاؤ اور ذوق اور شوق تھا۔ اس زندگی کا کچھ حصہ عسر اور یسر پر مشتمل، پہلے تو 10ویں کی اردو کی کتاب میں بھی اقتباسات اس کے تھے۔ اس نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی، لیکن وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان ایک ہی لمحے میں مٹھاس اور ایک ہی لمحے میں تختہ دار پر لٹکا دی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے تختہ دار پر چڑھ کر جناب رسی اپنے گلے میں ڈال کر پھر اعلان کیا کہ ہم اس نظریے اور موقف کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں،
ہم گھبرائے نہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ ہم آپ کو سنا کر پھر یہاں اس دنیا سے جا رہے ہیں، جن کی مثالوں میں سے ایک صدر صدام حسین بھی ہے، اور سرزمین جھنگ کا ایک مرد قلندر، اس کا نام غازی حق نواز تھا۔ ایک یہ مولانا حق نواز ہے، یہ نہیں، وہ اور تھا، اور غازی علم الدین شہید۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ غازی علم الدین شہید اور غازی حق نواز دونوں کو جس تختہ دار پر لٹکایا گیا وہ میاں والی جیل تھی۔ وہ بڑی سخت جیل ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا موقف، اپنا پروگرام، اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اب اس دور میں غازی علم الدین شہید ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کا نام اب کوئی نہیں لیتا۔ غازی علم الدین شہید کی کوئی دربار نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا مقبرہ نہیں ہے، وہاں کوئی سجادہ نشین، گدی نشین نہیں بیٹھے، لیکن جو بھی میانی شریف کا قبرستان ہے نا، یہ لاہور کا، جو بھی جاتا ہے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ غازی صاحب کی قبر کہاں ہے۔ ہم کئی دفعہ وہاں گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس تاریخ کا پھر کبھی ذکر کریں گے۔ اسی قبرستان میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آخری آرام گاہ ہے۔